السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری اہم تعلیم ایمان بالکتب کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ایمان بالکتب یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں اس پر یقین رکھنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تیسرے نمبر پر ہمیں اس کلمے میں ایمان لانے کی تعلیم جو دی گئی ہے وہ کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر۔ آپ سب واقف ہیں کہ کتابیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ دو طرح کی، ایک تو وہ کتاب جسے انسانوں نے سوچ سمجھ کر کے تیار کیا ہے، سوچ سمجھ کر کے لکھا ہے، تحریر کیا ہے۔ دوسری ایسی کتابیں جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کی۔ جس طرح سے نبیوں کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا احکام دوسرے تک پہنچائیں، اسی طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کتابیں نازل کر کے ان کے ذمہ یہ کام کیا، اس کتاب کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں نبی بھیجے وہاں کتابیں اور احکام اور شریعت بھی نافذ کی۔ جس طرح سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام پر بھی کتابیں نازل کی۔ اب ان کتابوں کی تعداد کیا تھی، کتنی تھی، کون سی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی، اس کا ہمارے پاس کوئی اہم ذریعہ نہیں ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں۔ البتہ جن کتابوں کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے، وہ چند ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفہ نازل ہوا، صحف موسیٰ، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح سے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ تین کتابیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ باقی صحیفہ اسے کہیں گے جو مکمل کتاب کی شکل نہ ہو، جسے کتابچہ کہتے ہیں، چند آیات، چند احکامات پر مشتمل، وہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے ہمیں، صحف ابراہیم و موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے۔ اس لیے ان کے سوا دوسری کتابیں جو رسولوں کے پاس آئی تھیں ان کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، اور اس لیے کسی اور مذہبی کتاب کے متعلق ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ یعنی آج دنیا میں جو کتابیں، مذہبی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ہم کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہیں، یا یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی کتاب نہیں۔ ہمارا جو کام صرف ہے، اللہ کے مطیع فرما بردار بندے بننے والے جو لوگ ہیں، جو مطیع فرما بردار ہیں، ان کا کام، یعنی مومن کا، مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ایمان رکھیں، وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی کتابیں نازل کی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، وہ سب برحق تھیں اور ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی کتابیں نازل کیں وہ سب برحق تھیں اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کتابوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ تو موجود نہیں، رہی تورات، زبور اور انجیل تو وہ البتہ یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود ہیں، مگر قرآن شریف میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان سب کتابوں میں لوگوں نے خدا کے کلام کو بدل ڈالا اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس میں شامل کر دی، یہاں تک کہ خود عیسائی اور یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اصل کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے باقی رہ گئے ہیں، جن میں صدیوں سے ترمیم ہوتی رہی ہے اور اب تک ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اور پھر ان کتابوں کے پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے جو کتابیں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک خدا کی کتابیں نہیں ہیں. ان میں خدا کا کلام اور انسان کے کلام مل جل گئے. اور یہ معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور انسانوں کا کلام کون سا. لہٰذا پچھلی کتابوں پر ایمان کا جو حکم ہم کو دیا گیا ہے وہ صرف اس حیثیت سے ہے کہ خدا نے قرآن سے پہلے بھی دنیا کی ہر قوم کے پاس اپنے احکام اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجے تھے، اور وہ سب اسی ایک خدا کے احکام تھے جس کی طرف سے قرآن آیا ہے. اور قرآن کوئی نئی اور انوکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ اسی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے جس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے پایا اور کھو دیا یا بدل ڈالا یا انسانی کلاموں سے خلط مل کر دیا، ملا دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نبوت کا سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد ہی مختلف انبیاء کرام پر اپنی کتابیں نازل کیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو کتابیں جن کے نام قرآن نے بتائے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کتابیں ایسی نہیں رہ گئیں کہ جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں. اس لیے اگر ہم اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے بننے چاہتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں جو ایمان بالکتب ہے اس کا مقصد اور صرف یہی ہے کہ ہم یہ جانیں اور یہ مانیں، اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور اصلی کتاب اور آخری کتاب جو محفوظ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر ہم تمام کتابوں کا جائزہ لیں جن کتابوں کا نام قرآن مجید میں ہے، جن کتابوں کا نام ہم نے سنا ہے، جن کتابوں کے نام ہم کو مل رہے ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں تو قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں ہمیں 6 فرق محسوس ہوگا. پہلی بات، قرآن مجید کا اعزاز یہ ہے کہ قرآن مجید جس حالت میں، جس کنڈیشن میں، جس طرح سے نازل ہوا تھا وہ آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے. ایک شوشہ، ایک زیر زبر، ایک پیش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. قرآن مجید سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ آج اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں. ایک فرق. دوسرا فرق کہ قرآن مجید میں صرف کلام الہی ہے، صرف اللہ کا کلام ہے. اس کے علاوہ نبیوں کی باتیں، دوسروں کے اقوال، بزرگوں کی نصیحتیں اور فقہی مسائل، دینی مسائل، یہ سب الگ الگ کتابوں میں. لیکن آپ دیگر آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ لوگوں نے اس میں ساری باتیں اس میں شامل کر دی ہے. یہاں تک کہ اب ہمارے لیے مشکل اور دشوار ہے یا کسی انسان کے لیے کہ وہ فرق کر سکے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کا اس میں شامل کیا ہوا ہے، یا دینی باتیں ہیں جو بعد میں لوگوں نے داخل کی. اس طرح سے خلط مل کر دیا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید قابل اعتبار ہے، مستند ہے، یعنی اس کی ایک ایک آیتوں کا ثبوت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے مقابلے میں دیگر آسمانی کتابیں غیر مستند ہیں. اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ لفظ، یہ آیت، یہ کلام، یہ جملہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ملتا. تاریخ کے میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یا ان کتابوں کے ماننے والوں کے اندر بھی نہیں ملتا. وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بس ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو قرآن مجید مستند ہے، اور دیگر آسمانی کتابیں آج کل جو پائی جا رہی ہیں وہ غیر مستند ہیں. قرآن مجید کی خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان بھی زندہ ہے، وہ زبان بھی اس کا چلن ہے، اس کا رواج ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. ورنہ اگر قرآن مجید کسی ایسی زبان میں نازل ہوا ہوتا جس زبان کو سمجھنے اور سمجھانے والے لوگ نہ ہوتے تو قرآن مجید کتاب ہدایت رہ ہی نہیں سکتی تھی.
تو قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا یعنی عربی زبان، وہ آج بھی محفوظ ہے، آج بھی اس کے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے۔ دیگر آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل کے نام سے جو بھی آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں، وہ تو اپنی اصلی زبان میں نہیں دستیاب ہیں، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ ان کے ترجمے صرف باقی رہ گئے ہیں، اور ان کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں، جو تاریخی روایتیں ملتی ہیں، وہ کس زبان میں نازل ہوں، اس زبان کو بولنے، سمجھنے اور سیکھنے سکھانے والے ملتے ہی نہیں ہیں، دستیاب ہی نہیں ہمیں، یعنی گویا کہ وہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں، مردہ ہو چکی ہیں۔ چوتھی خوبی کہ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، قرآن ہر جگہ مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے لوگوں۔ قرآن مجید کے مضامین بتاتے ہیں کہ قرآن مجید سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے ھدی للناس ہے، یعنی سارے انسانوں، ناس مانے لوگ، اس میں سب لوگ آتے ہیں، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ باقی دیگر آسمانی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو لگے گا یہ کہ یہ کسی خاص قوم کو مخاطب کیا گیا ہے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا کسی خاص زمانے کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ہر بات، ہر آیتیں، قرآن پورا کلام لگتا ہے کہ ساری انسانیت کو اس نے مخاطب کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سارے لوگوں کے لیے نازل ہوا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ دیگر آسمانی کتابیں تھی تو اللہ کی جانب سے تھا وہ اللہ کا کلام، اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا، لیکن وہ محدود تھا۔ جس طرح سے انبیاء کرام کی تعلیمات، انبیاء کرام مخصوص تھے اس علاقے، اس قوم کے لیے، اسی طرح سے ان کی کتابیں بھی مخصوص تھی اس علاقے، اس قوم کے اور اس زبان کے لوگوں کے لیے۔ جس طرح سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخرت تک کے لیے ہے، اسی طرح سے قرآن مجید بھی آخرت تک کے لیے ہوا۔ تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا، اور دیگر آسمانی کتابیں اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، یا کسی خاص زبان کے جاننے والوں کے لیے تھا۔ آخری فرق کہ قرآن مجید مکمل کتاب ہدایت ہے، مکمل کتاب ہدایت ہے، کمپلیٹ ہے ایک دم۔ اس کے علاوہ تمام دیگر آسمانی کتابیں ناتمام تھیں، نامکمل تھیں۔ یعنی آپ اگر مطالعہ کریں جس حالت میں بھی وہ کتابیں موجود ہیں تو پتہ چلے گا اس میں خاص اخلاقی تعلیمات، بنیادی تعلیمات ہیں، اور قرآن مجید ان تمام دیگر آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس میں ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جس طرح سے دیگر انبیاء کرام کی شریعتیں، تعلیمات ادھوری تھی، مکمل نہیں تھی، کمپلیٹ نہیں تھی، اسی طرح سے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا بھی اندازہ لگائیں گے تو کتابیں ادھوری تھی، نامکمل تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے دین کمپلیٹ تھا، مکمل تھا، اسی طرح سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی مکمل ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید مکمل کتاب ہدایت ہے، یعنی ہدایت کے لیے، اللہ کی مطیع فرما بردار بندے بننے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہو سکتی تھی ساری باتیں اس میں سمیٹ کر بیان کر دی گئی ہیں، اور دیگر آسمانی کتابوں میں ہمیں یہ باتیں نہیں ملتی۔ تمام مذہبی کتابوں کا اگر ہم جائزہ لیں کہ انسان کے دخل در معقولات سے ایسی باتیں مل گئی ہیں، انسانوں نے اس میں ایسی باتیں شامل کر دی ہیں جو حقیقت کے بھی خلاف ہیں، جو عقل کے خلاف ہیں، ظلم و بے انصافی پر مبنی ہیں، انسان کے عقیدے اور عمل دونوں کو خراب کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سی کتابوں میں فحش اور بد اخلاقی کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل کے خلاف ہو، یا جس کو دلیل یا تجربے سے غلط ثابت کیا جا سکتا ہو۔ اس کے کسی حکم میں بے انصافی نہیں، اس کی کوئی بات انسان کو گمراہی میں ڈالنے والی نہیں، اس میں فحش اور بد اخلاقی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی اور عدل و انصاف کی تعلیم اور راہ راست کی ہدایت اور بہترین احکام اور قوانین سے بھرا ہوا ہے۔ یہی خصوصیت جس کی بنا پر، جس کی وجہ سے تمام دنیا کی قوموں کو ہدایت دی گئی کہ قرآن پر ایمان لائیں اور تمام کتابوں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک کتاب کی پیروی کریں، کیونکہ انسان کو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جس قدر ہدایت کی ضرورت ہے، جتنی ہدایت کی ضرورت ہے، وہ سب اس میں بے کم و کاست بیان کر دی گئی ہیں۔
یہ کتاب آ جانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے، تو ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری کتابوں پر ایمان اور قرآن پر ایمان میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے، جب ہمیں معلوم ہو گیا تو یہ بات اسی سے ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قرآن مجید پر ایمان اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان صرف تصدیق کی حد تک، اور قرآن پر ایمان اور قرآن پہ ایمان جو ہے عمل کی حد تک، یعنی وہ سب تصدیق کی حد تک کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب خدا کی طرف سے تھیں، سچی تھیں، اس غرض کے لیے آئی تھیں جس کو پورا کرنے کے لیے قرآن ہے۔ اور قرآن پر ہے ایمان اس حیثیت سے ہے کہ یہ خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، اس کی ہر بات سچی ہے، اس کے ہر حکم کی پیروی فرض ہے، اور ہر وہ بات رد کرنے کے قابل ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں فرق یہ ہوگا کہ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں پر صرف تصدیق کی حد تک، یعنی ہم یہ مانیں، اس بات کو تسلیم کریں، اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ قرآن دیگر آسمانی کتابیں جو بھی تھیں قرآن کے علاوہ سب اللہ کی جانب سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا تھا۔ لیکن قرآن مجید پر ہم ایسے کہہ کے بچ نہیں پائیں گے کہ ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں، قرآن پر ہمیں اس حیثیت سے ایمان لانا ہے کہ اللہ کا خالص کلام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں کسی انسان کی بات اس میں داخل نہیں، اس حیثیت سے یقین رکھنا، اس حیثیت سے ایمان لانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہمیں کہیں سے شبہ ہو گیا، شک ہو گیا کہ قرآن کی میں دیگر لوگوں کی باتیں شامل ہے یا دیگر انبیاء کرام کی بات شامل ہے، ان کی طرف سے شامل ہے یا انسانوں نے شامل کر دیا ہے، تو ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے قرآن سے۔ اس لیے ہمیں قرآن کے لیے یہ خاص کرنا ہے کہ قرآن خدا کا خالص کلام ہے، سراسر حق ہے۔ یہ بھی بات ماننی ہے کہ جتنی باتیں اس میں سب حق پر مبنی ہیں، حق و انصاف پر مبنی ہے، اس کا ہر لفظ محفوظ ہے، قرآن مجید کا ہر لفظ محفوظ ہے۔ یہ تو صرف ہمارا ایمان بھی ہے نا، لیکن یہ دعویٰ بھی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ کہ آپ قرآن مجید دنیا کے کسی گوشے سے بھی جہاں پہ بھی چھپ رہا ہو، چاہے ان کی زبان کوئی بھی ہو، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، قرآن مجید لے آئیے اور ملائیے، سب ایک جیسا پائیں گے، سب ایک طرح کا ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی ایک ایک لفظ آج بھی محفوظ ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے۔ اس کی ہر بات سچی ہے، اور جب سچی ہے اور سب حق ہے، سب اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کسی انسان کے کلام کی آمیزش نہیں ہے، صرف اللہ کا کلام اس میں شامل ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے ہر حکم کی پیروی بھی ہم پر فرض ہو گئی، لازم ہو گئی، ضروری ہوگی۔ اگر قرآن کے ہر حکم کی پیروی ہم نہیں کریں گے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، تو ہمیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام پر چلنے کے لیے قرآن کے احکام کی پیروی فرض اور لازم ہے، اور ہر وہ بات رد کر دینے کے لائق ہے، ہر وہ بات کنڈم کر دینے کے لائق ہے، ختم کر دینے کے لائق ہے، اور انکار کر دینے کے لائق ہے کہ جو قرآن کے خلاف، جو باتیں بھی قرآن کے خلاف جاری ہوں اسے ہمیں رد کرنا ہے۔ اگر ہم نے رد نہیں کیا، ان باتوں کو ماننا شروع کیا جو قرآن کے خلاف بھی چل رہی ہیں، تو ہم راہ راست پر کبھی نہیں ہو سکتے، اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے بن نہیں سکتے۔ اس لیے حاصل کلام یہ ہے کہ آج اگر ہم اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے بننا چاہتے ہیں تو قرآن آخری کتاب، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو لوگ آج قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں وہی صحیح معنوں میں اللہ کے مطیع فرمانبردار بندے کہلائیں گے۔